السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ یہ اسپیشل لیکچر ہے عشرہ ذو الحج کے فضائل اور اعمال۔ تو ہم شروع کرتے ہیں۔ اس کے فضائل کیا ہیں، اس کے بارے میں عبادات کیا ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک خاص چیز دی جو کہ اور مخلوق کو نہیں دی۔ تمام مخلوق اللہ کی فرما بردار ہے اور ان کے پاس چوائس نہیں ہے کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کسی حکم کے خلاف جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے جس مخلوق کو پیدا کیا بس وہ اس مقصد کو پورا کرتے ہیں اور اللہ کو اپنا رب مانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جیسے بتاتا ہے کہ تمام مخلوق اللہ کی سجدہ کرتی رہتی ہے، وہ اللہ کی فرما بردار بھی ہے، ظاہری بات ہے۔ تو انسان کو اللہ نے ارادہ دیا ہے، تو ارادہ اس لحاظ سے کہ یا تو انسان اللہ کا فرما بردار بن جائے یا پھر اللہ کا نافرمان ہو کر زندگی گزارے، اور ظاہر دونوں صورتوں میں اس کو انجام بھگتنا ہے۔ اگر وہ اس دنیا میں اللہ کا فرما بردار بن کر زندگی گزارتا ہے تو اس کے لیے اجر و ثواب آخرت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جنت ہے، جو کہ اس جنت کو ہم الفاظ میں نہیں بتا سکتے، لیکن دنیا میں جو کچھ بھی ہے وہ جنت کے مقابلے میں ایک معمولی سے معمولی ذرے کی بھی حیثیت نہیں رکھتا ہے، یہاں کی نعمتیں وہاں کی نعمتوں کے مقابلے میں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سب سے پہلے تو دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو جنت فردوس نصیب کرے اور ہمیں توفیق دے کہ ہم دنیا میں ہم کمزور ہیں، دنیا میں ہم سے بہت سی جانتے ہوئے بھی نافرمانیاں ہو جاتی ہیں اللہ کی، اور جانتے ہوئے بھی اللہ کے بہت سے اجر و ثواب کے کام ہوتے ہیں جو ہم چھوڑ دیتے ہیں، یعنی کہ اس کی کوئی اہمیت نہیں اتنی ہمارے ذہن میں ہوتی، معمولی سے معمولی عذر پر ہم اس کام کو چھوڑ دیتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر یہاں پر آپ امیجن کریں کہ دنیا میں ہمیں کوئی چیز ایون کوئی بہت اچھی سیل بھی لگتی ہے تو ہم کسی بھی طرح سے اگر ہماری ضرورت کی چیز ہے تو ہم ضرور جاتے ہیں اور ہم اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور دنیا کی ہر نعمت جس کو ہم دنیا میں نعمت سمجھتے ہیں اس کے لیے ہم بہت کوششیں بھی کرتے ہیں، لیکن سبحان اللہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جس کو نعمت کہا ہے اور جس کو سب سے بہترین نعمت کہا ہے اس کے بارے میں ہم بہت آسانی سے ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ ایک سیکنڈ میں جو ہوں اسکائپ پر کسی کو لینا ہے مجھے تو میں لے لوں انشاءاللہ۔ مجھے بس ایک سیکنڈ چاہیے۔ تو بہرحال کنیکٹ کریں مین وائل میں بات جاری رکھوں انشاءاللہ۔ کہ پہلی بات یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے دنیا اور آخرت کے دونوں کے نفع کو ہم نظر میں رکھ کر زندگی گزاریں، اور ہم جو ہے ایسا نہ ہو کہ ہم آواز اچھی السلام علیکم آواز اچھی تھی۔
اوکے انشاءاللہ. تو اب چونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارا خالق ہے، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں ہماری کمزوریوں کو، اور اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ بندہ جو ہے وہ اس سے گناہ سرزد ہوں گے، کوئی بندہ جو ہے وہ کامل نہیں ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں ایسے موقع دیے ہیں کہ ہم کسی طرح سے اپنی کمزوریوں کے باوجود ہم آخرت کا جو ثواب کما لیں اور جہنم کے عذاب سے بچ جائے اور جنت میں چلے جائیں. تو اللہ تعالیٰ نے مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسے اعمال بتائے جن سے گناہ ہمارے جڑ جاتے ہیں. جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں، ایک نماز پڑھ کے دوسری نماز کے درمیان جو گناہ ہوتے ہیں وہ نماز پڑھنے سے جڑ جاتے ہیں اگر ہم اچھی نماز پڑھتے ہیں تو. اسی طرح حج میں انسان پوری طرح سے مکمل طور پر حج مبرور اگر کرتا ہے تو مکمل طور پر وہ پاک ہو جاتا ہے گناہوں سے. اور حج مبرور کون سی حج ہوتی ہے؟ انشاءاللہ آپ لوگوں کو معلوم بھی ہوگا. حج مبرور اس حج کو کہتے ہیں جس میں انسان نے کوئی بھی کسی قسم کا فسق و فجور، کوئی جھگڑا لڑائی، کوئی گناہ کا کام، کوئی نافرمانی نہ کی ہو، اور خالص نیت کے ساتھ اللہ کے لیے اس نے حج کرنے کی کوشش کی ہو تو انشاءاللہ وہ حج مبرور ہوگی. اور اس کا جو اجر ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جنت ہی ہے. کیونکہ جب انسان اس طرح کا حج کرتا ہے تو وہ ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے آج ہی وہ پیدا ہوا ہے. تو اس کے علاوہ بہت سے اعمال اللہ نے ہمیں بتائے جس کی وجہ سے ہمارے گناہ مسلسل جڑتے رہتے ہیں، پھر ہم توبہ استغفار کرتے ہیں. تو اس کے علاوہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں ایسے اعمال بتائے جن کا اجر و ثواب بہت زیادہ ہے عام دنوں سے، تاکہ ہم مزید اجر و ثواب کما لیں. اور اللہ تعالیٰ نے ہماری ایک ایک نیکی کی 10 نیکیوں کے برابر اجر دیا تاکہ ہماری نیکیاں جو ہے وہ ہمارے گناہوں سے بڑھ جائیں. اور آپ جانتے ہیں کہ رمضان میں اگر رمضان کے روزوں کے علاوہ 6 روزے شوال میں رکھتے ہیں تو پورے سال روزے رکھنے کا اجر و ثواب ملتا ہے. اسی طرح محرم میں روزہ رکھنے سے جو 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں 9 اور 10 کا تو بہت سے گناہ اس سے معاف ہو جاتے ہیں. تو اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہمیں دن دیے ہیں، خاص دن دیے ہیں جس میں اس کا اجر و ثواب ہمارے اعمال کا، نیک اعمال کا اجر و ثواب بہت زیادہ ہوتا ہے. گویا ایک طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سیل لگائی ہوئی ہوتی ہے اجر و ثواب کی. اب انہی میں یہ عشرہ ذو الحج ہے. عشرہ ذو الحج کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا والفجر ولیال عشر. تو یہ جو لیال عشر کا مطلب ہے 10 راتیں، اور یہ 10 راتیں جو ہیں یہ اصل میں تمام علماء جو ہیں، جمہور ہمارے علماء، ان کا کہنا ہے کہ یہ جو ہے ذو الحج کا عشرہ ذو الحج ہے، یعنی پہلے 10 دن ذو الحج کا جو پہلا عشرہ ہے وہ ہے. تو یہاں پر 10 راتیں کہی گئی ہیں، لیکن عربی زبان میں جب رات کہتے ہیں تو اس کا لیل کہتے ہیں تو اس کا مطلب رات اور دن شامل ہوتا ہے. اس میں جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کوہ طور پہ بلایا تو اللہ نے فرمایا تھا کہ اربعۃ لیلۃ، یعنی اللہ نے موسیٰ کو 40 راتوں کے لیے بلایا. تو لیکن صرف 40 راتیں نہیں تھی، دن اور رات تھے. تو اسی طرح یہاں پر 10 راتوں سے مطلب یہ 10 دن رات ہے. تو اس کی جب اللہ سبحانہ تعالیٰ قسم اٹھاتے ہیں نا کسی چیز کے، تو وہ اللہ تعالیٰ اس چیز کی عظمت اور فضیلت کو ظاہر کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں کچھ چیزوں کی قسمیں کھائی ہیں، تو مقصد یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس چیز کی عظمت اور فضیلت والی شے کی قسم کھاتے ہیں، پھر کوئی بات کرتے ہیں. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان راتوں کی قسم کھائی، ان دنوں کی قسم کھائی. تو
تو اس سے ابھی ہمیں فضیلت کا پتہ چلتا ہے. پھر جو ہے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتایا کہ جو لوگ ہمارے دین کی خاطر کوشش کرتے ہیں ہم ان کو ضرور بضرور اپنے راستے دکھا دیں گے، اور یقیناً اللہ تعالیٰ نیک عمل کرنے والے کے ساتھ ہے. اب اس کو ہم عربی میں پڑھتے ہیں، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین. تو محسن وہ لوگ ہیں جو کہ جد و جہد کرتے ہیں اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرتے ہیں، خوب محنت کرتے ہیں. تو پھر اللہ تعالیٰ جو ہے ان بندوں کے لیے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کے لیے راستے کھول دیتا ہے، نیکی پر چلنا آسان کر دیتا ہے، اور اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے. تو اس عشرہ کو اللہ اس کی بڑی فضیلت احادیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس عشرہ کی بہت زیادہ فضیلت ہے. جیسے مثال کے طور پر یہ یہاں پر 3 احادیث یہاں پر ہے اس پیج پر، اور ان سب کا جو عنوان ہے بہت سملر ہے. تو ہم ایک حدیث جو بخاری میں ہے اس کو پڑھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ سب میں ایک ہی بات کہی گئی ہے. تو یہاں پر دیکھیں یہ حدیث جو ہے یہ ہے ان کی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے. یعنی راوی کون ہے؟ حضرت عبداللہ بن عباس. اور یہ حدیث بخاری میں ہے، ٹھیک ہے؟ تو بخاری کی یہ حدیث جو ہے اس میں کیا لکھا ہے کہ ما من ایام العمل الصالح فیہا احب الی اللہ. کوئی بھی ایسے دن نہیں ہے جن کے اعمال زیادہ محبوب ہو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو سوائے اس کے کہ من ہذہ الایام، ان دنوں میں. یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے جو ہم جو بھی نیک اعمال کرتے ہیں اس میں پسندیدہ ترین اعمال، یعنی کہ ہمارے اعمال کو زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ ان کو پسند کرتا ہے، وہ اعمال وہ ہیں جو کہ ان ایام العشر یعنی ان 10 دنوں میں کیے جاتے ہیں، یعنی کہ ذی الحجہ کے 10 دن. تو صحابہ کرام نے پوچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا تھا کہ جو بندہ عمل کرتا ہے تو اس میں سب سے زیادہ اللہ کا پسندیدہ اعمال وہ اعمال ہیں جو بندہ ان 10 دنوں میں کرتا ہے. تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ ولل جہاد فی سبیل اللہ، یعنی کہ جہاد فی سبیل اللہ سے بھی زیادہ جو اجر و ثواب ہے ان دنوں میں نیک اعمال کرنے کا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولل جہاد فی سبیل اللہ الا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں جہاد سے بھی زیادہ اجر و ثواب ان دنوں میں نیک اعمال کرنے کا ہے، الا یہ کہ بندہ جہاد کے لیے اس طرح جائے کہ جب اپنا مال، یعنی کہ جو بھی جہاد میں جاتے وقت وہ اپنے ساتھ اپنی سواری یا اپنا مال، اپنا جو بھی کچھ لے کر گیا تو وہ سب بھی وہاں پر اس میں اللہ کی راہ میں لوز ہو گیا، اس کی جان بھی ختم ہو گئی، یعنی کہ شہید ہو گیا، تو پھر اس کا جو اجر و ثواب ہے وہ زیادہ ہے. تو سبحان اللہ، یعنی کہ بندہ عام جہاد کے لیے نکلتا ہے لیکن وہ واپس آ جاتا ہے، شہید نہیں ہوتا، تو اس کا جو اجر و ثواب ہے اس سے بھی زیادہ اجر و ثواب ان دنوں میں ہم کوئی بھی نیک عمل میں حاصل کر سکتے ہیں. تو کین یو امیجن کہ ہم یہ 10 دن ہمیں کس طرح گزارنے چاہیے. ہم سوچ رہے کہ ہم ابھی جہاد پر نکلے ہوئے ہیں اور اللہ ہمارا ایک ایک لمحہ جو ہے وہ اجر و ثواب ہمیں مل رہا ہے. ظاہری بات ہے جو بندہ اللہ کی خاطر جہاد پر نکلتا ہے، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے نکلتا ہے، اپنی جان کو ہتھیلی پہ لے کے جاتا ہے،
اس کے ہر قدم پر اس کے لیے اجر و ثواب ہے. تو ہمیں ان دنوں میں بیٹھ کر ہم جو بھی عبادات کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے زیادہ اجر و ثواب دے گا. تو پھر ہمارے ان 10 دنوں کا ایک ایک لمحہ کتنا قیمتی ہے. کین یو امیجن کہ یہ 10 دن ہم اگر بیٹھ کے کچھ گپ شپ کرتے ہیں, کچھ جا کے ٹی وی دیکھ لیا, کچھ کہیں جا کے شاپنگ کے لیے چلے گئے یا لوگوں کے ساتھ بیٹھ گئے یا کچھ بھی کیا, اس کے مقابلے میں ہم نے نفل نمازیں پڑھی, ہم نے روزہ رکھا, ہم نے ذکر و اذکار کہے, تو ان سب اعمال کا ہمیں اتنا سارا اجر و ثواب ملے گا جیسے ہم ایک جہاد پہ جانے والے کو ملتا ہے, اس سے بھی زیادہ. تو اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق دے. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے تو ہمارے لیے بہت سے ایسے دروازے کھولے ہیں جس کے ذریعے ہم جنت کو حاصل کر لیں, لیکن ہم لوگ بڑے سکون اور اطمینان میں رہتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا جو بھی عمل ہے وہ کافی ہے ہم کو جہنم کے عذاب سے بچانے کے لیے, اللہ کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے, اور اللہ کی ناراضگی سے بچانے کے لیے, اور جنت حاصل کرنے کے لیے ہم جو کچھ کر رہے ہیں وہ انف ہے اور کافی ہے. اگر ہم یہ نہ سمجھتے ہوتے تو ہم نیکی کے اعمال کو اتنا ہلکا نہ کر دیتے کہ اس کی طرف ہمارا دھیان ہی نہیں جاتا. بس جب بہت دل چاہا تو کچھ کام کر لیے اور پھر سمجھا کہ ہم نے بہت عبادت کر لی, ہم نے بہت سے نیک کام کر لیا, اب ہم کو حق ہے کہ ہم دنیا کو انجوائے کریں. لیکن اگر ہمیں صحیح سمجھ ہے تو ہمیں ایسے موقع کم از کم بالکل بھی ضائع نہیں کرنے چاہیے. پھر یہ حدیث صرف بخاری میں نہیں ہے, مسلم میں بھی ہے, اور اوپر جو ہے دوسری یہ ہے ابن حبان اور صحیح البانی نے اس کو صحیح کہا ہے, تو اس میں بھی ہے. یعنی کہ 3 جگہوں کا ریفرنس تو یہیں پہ موجود ہے, میں بھی اس کے علاوہ بھی اور جگہوں پر ہوگی یہ حدیث. ٹھیک ہے, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ, دیکھیں یہ چیز ہم سب کرتے ہیں. میں اپنے لیے بھی جب میں آپ سے کہتی ہوں تو مجھے اپنے پر بھی افسوس ہوتا ہے کہ میں بہت سارا وقت ضائع کر دیتی ہوں, جبکہ ہم لوگوں کی نمازیں بھی دیکھیں, کوئی ایسی نمازیں ہماری پرفیکٹ نہیں ہوتی. ہماری نمازوں کا کتنا حصہ تو ہمارے خیالوں میں گزر جاتا ہے. ہم 5 نمازیں پڑھتے ہیں لیکن ہمیں نہیں پتا کہ ہمارے نماز کا کتنا حصہ قبول ہوا اور کتنا ہم اپنے خیالات میں کھوئے ہوئے تھے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہم نے کیا پڑھا. تو ہماری عبادات کوئی بہت کامل نہیں ہے, تو ہمیں زیادہ سے زیادہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم جو ہے انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا کو حاصل کر لیں. پھر ان ایام میں کیا کیا چیزیں, یعنی کہ اس جو ہے ہم یہ پڑھ رہے ہیں کہ اس میں کیا خوبیاں ہیں اس عشرہ میں. تو ہم نے یہ جانا کہ اس میں کیے ہوئے نیک اعمال جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے اور ان کی فضیلت بہت زیادہ ہے. ٹھیک ہے, اب دوسری چیز جو ہے کہ اس عشرہ میں کیا کیا نیک اعمال ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, دیکھیں اس عشرہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو بھی ہمیں جیسے نماز پڑھنے کے لیے کہا ہے, روزہ رکھنے کے لیے کہا ہے, صدقہ کرنے کے لیے کہا ہے, حج کرنے کے لیے کہا ہے, ذکر و اذکار کے لیے کہا ہے, تو یہ ساری چیزیں اس میں جمع ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے, اس لیے کہ حاجی جب جاتے ہیں حج کے لیے تو یہ ساری عبادات حج کا حصہ ہوتی ہیں. تو گویا یہ خاص عشرہ ہے جس میں تمام قربانی بھی اس میں آ جاتی ہے, تمام چیزیں بندہ اپنے رب کے لیے تمام قسم کی عبادات کو پورا کرتا ہے اس میں. پھر اس میں ان دنوں میں یوم عرفہ بھی آتا ہے. یوم عرفہ کب آتا ہے آپ لوگوں کو پتہ ہے کس دن ہوتا ہے یوم عرفہ؟ 9 ذی الحج کو. ٹھیک ہے, 9 ذی الحج کو یوم عرفہ ہوتا ہے. اور یوم عرفہ جو ہے اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ جو بندے حج کے لیے جاتے ہیں عرفات میں قیام کرتے ہیں
اللہ تعالیٰ ان کو گناہوں سے ایسا معاف فرما دیتا ہے کہ عام مغفرت کا اعلان فرما دیتا ہے، اور اتنے بندوں کو اللہ تعالیٰ جہنم سے آزادی عطا کر دیتا ہے. یعنی کہ جو کتنے لوگ حج کے لیے جاتے ہیں اور وہ ان کا حج قبول ہوتا ہے، اور ان کو اللہ تعالیٰ ان کے نصیب میں جنت لکھ دیتا ہے اور جہنم سے آزادی لکھ دیتا ہے. پھر یوم نہر بھی انہی دنوں میں آتا ہے. اور یوم نہر کس کو کہتے ہیں؟ 10 ذی الحج کو. کیوں یوم نہر کہتے ہیں؟ کہ اس میں یہ قربانی کا دن ہے، اور اس دن کی خاص عبادت جو ہے وہ قربانی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یہ عمل بہت پسند ہے اس دن میں. یعنی اس دن کے کوئی اور عبادت، صدقہ، خیرات کچھ بھی کرنے سے انسان سوچے میں قربانی کے بجائے صدقہ کر دوں، تو نہیں. اس دن میں جو افضل عبادت ہے وہ قربانی کرنا ہے. اگر اللہ تعالیٰ نے استطاعت دی ہے تو قربانی کی جاتی ہے. پھر یوم نہر میں کے بارے میں حدیث ہے کہ یہ جو حدیث اعظم الایام عند اللہ یوم النہر و یوم القر، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک جو تمام دنوں میں جو سب سے زیادہ عظیم ترین دن ہے وہ یوم نہر ہے، یعنی 10 ذی الحج. کیونکہ اس میں جو ہے یہ اللہ کے نزدیک سب سے باوقار اور عظمت والا دن ہے 10 ذی الحج. اور اس میں جو ہے مینا میں جو ٹھہرتے ہیں ان کو یوم القر کہتے ہیں. یعنی مینا میں حج کے بعد جو 11 ذی الحج ہے جس میں مینا میں ٹھہرا جاتا ہے تو اس کو یوم القر کہا گیا. تو یہ اللہ کے نزدیک سب سے عظیم دن یوم نہر ہے، اور اس کے بعد یوم القر. تو ان ایام میں بہت ساری عبادتیں جمع ہو جاتی ہیں کہ بندہ جو ہے وہ یہ حدیث یہ فتح الباری میں ہے کہ 10 ذی الحج کے امتیازی فضیلت کا سبب یہ معلوم ہوتا ہے کہ ساری اہم ترین عبادتیں اس عشرہ میں جمع ہو جاتی ہیں، اور وہ نماز، روزہ، صدقہ، حج اور اس کے علاوہ دیگر مناسکوں میں یہ ساری عبادتیں اس طرح جمع ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے. پھر 10 ذی الحج کے مستحب اعمال، ہمیں کیا اعمال کرنے چاہیے اس میں جو کہ پسندیدہ ہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں. تو اس میں ظاہری بات ہے سب سے بڑا عمل تو اس میں حج اور عمرہ کرنا ہے. جو لوگ حج کے لیے جاتے ہیں، جو عمرہ کرتے ہیں، تو یہ جو ہے وہ سب سے بڑا عمل ہے. اور حج اور عمرہ کے بعد جو ہے جب انسان حج اور عمرہ کرتا ہے ان دنوں میں، تو اس کا جو اجر و ثواب ہے وہ جنت ہے، اس کا بدلہ جنت ہے. یہ حدیث ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک عمرے کے بعد دوسرا عمرہ اپنے درمیان کے گناہوں کے لیے کفارہ ہے، اور حج مبرور کا بدلہ سوائے جنت کے کچھ بھی نہیں ہے. پھر اس میں اب حج مبرور جو ہے وہ حج ہوتی ہے جس میں تمام قسم کے گناہوں سے، یعنی ریاکاری، جمع کرنا، فسق و فجور والی باتوں میں بالکل پاک ہو اور سراپا نیک اعمال و کردار سے معمور ہو، اس کو حج مبرور کہتے ہیں. پھر یہ مبرور جو ہے نا بر سے بنا ہے. بر کہتے ہیں نیکی. ٹھیک ہے. تو یعنی کہ نیکی کے ساتھ حج مبرور جو ہے وہ ایسا حج جس میں صرف نیکیاں ہی ہیں اور گناہوں سے پاک ہے. پھر اس میں جو ہے اور دوسری فضیلت اس دنوں میں ایک افضل کام یہ ہے کہ روزہ رکھا جائے. تو روزہ آپ کو جیسے پتہ ہے کہ ہم 9 دنوں تک روزہ بھی رکھ سکتے ہیں، اور ہم جو ہے صرف 9 ذی الحج کا روزہ، اس کا بہت اجر و ثواب ہے، وہ اس میں آتا ہے. حضرت ابو سعید خدری سے ہے کہ جو شخص اللہ کی راہ میں ایک روزہ رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اس کے چہرے کو جہنم سے 70 سال کی مسافت تک دور کر دیتا ہے. سبحان اللہ. ایک روزہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے رکھنا ایسا ہے کہ انسان جہنم سے اس کا چہرہ 70 سال کی مسافت تک دور ہو جاتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں زیادہ سے زیادہ روزے رکھنے کی فضیلت دے، زیادہ سے زیادہ روزے رکھنے کی توفیق عطا کرے. نفلی روزوں کی بات ہو رہی ہے. پھر یہ روزہ عموماً فضیلت ہے، یہ روزے کی عمومی فضیلت ہے. اور جہاں تک 10 ذی الحج پہ روزے رکھنے کا تعلق ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سے کسی سے مروی ہے کہ
یہ صحیح البانی میں یہ حدیث ہے، ابو داؤد نے نقل کی ہے اس کو، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذوالحج کے پہلے 9 دن روزہ رکھتے تھے اور اس کے بعد یوم عاشورہ کا، اور پھر ہر ماہ میں 3 دن روزے رکھتے تھے. یہ چیز یعنی کہ ضروری نہیں ہے کہ ہر سال آپ نے یہ 9 روزے رکھے ہوں، لیکن آپ کا یہ عمل اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ آپ نے 9 روزے بھی رکھے ہیں. اور دوسرے یہ کہ آپ نے 9 ذی الحج کا روزہ تو آپ نے مطلب صحابہ کرام کو رکھنے کا حکم بھی دیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. پھر دیکھیں انشاءاللہ میں آگے 1 منٹ آتی ہوں. یوم عرفہ کے روزے کے متعلق مجھے اللہ سے امید ہے کہ وہ پچھلے 1 سال اور آنے والے 1 سال کے گناہ کے لیے کفارہ بن جاتا ہے. یہ حدیث ہے صحیح مسلم میں، صوم یوم عرفۃ احتسب علی اللہ، کہ روزہ عرفہ کے دن کا تو مجھے امید ہے، میں اللہ سے امید رکھتا ہوں کہ وہ یکفرو دور کر دے گا سنت التی قبلہ، یعنی کہ 1 سال کے گناہ اللہ معاف کر دے گا جو کہ گزر چکے، والتی بعدہ، اور 1 سال جو اس کے بعد آنے والا. یعنی کہ یوم عرفہ کے روزے کے کیا جو ثواب ہوا کہ 1 سال کے گناہ پچھلے سال کے اور 1 سال کے آنے والے سال کے گناہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ معاف فرما دیتا ہے اس ایک روزہ رکھنے سے. تو دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کتنا مہربان ہے ہم پر کہ وہ چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ ہم کسی طرح جہنم سے بچ جائیں. کہ کین یو امیجن ہم سے کتنے گناہ سرزد ہو گئے ہوں گے 1 سال میں، اور آئندہ 1 سال میں ہو سکتے ہیں. لیکن اگر ہم نے ایمان کے ساتھ اللہ سے گناہوں سے مغفرت کی توفیق یعنی امید کے ساتھ پورے اخلاص کے ساتھ اگر ہم 9 ذی الحج کو روزہ رکھیں گے تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے ان گناہوں کو معاف فرما دیں گے. تو یہ روزہ رکھنا سنت ہے. ٹھیک ہے. پھر ان دنوں میں جو مسنون کام دوسرا ہے وہ نماز پڑھنا. تو نماز ویسے تو ہم پورا سال پڑھتے ہیں، پورا سال وقت کی پابندی اور جماعت کے ساتھ ادا کرنا تمام مسلمانوں پر فرض ہے، لیکن خصوصاً ان ایام میں فرائض کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ کثرت سے نوافل پڑھنا اور ان کا اہتمام بھی کرنا چاہیے، کیونکہ نوافل اللہ سے قریب ہونے کا بہترین ذریعہ ہے. جب ہم نوافل پڑھتے ہیں کثرت کے ساتھ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اتنا ہی ہم قریب ہو جاتے ہیں. حدیث ہے اللہ تعالیٰ کی، یہ حدیث قدسی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو شخص میرے دوست سے دشمنی کرتا ہے میں اس کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہوں، اور میرا بندہ سب سے زیادہ میرے تقرب اس چیز کے ساتھ حاصل کر سکتا ہے جسے میں نے اس پر فرض کیا ہے. یعنی کہ فرائض جب ہم ادا کرتے ہیں، جو بھی فرض عبادات ہیں ان کو ادا کرتے ہیں تو ہم اللہ سے قریب ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. کیونکہ اللہ کو یہ عمل سب سے زیادہ محبوب ہے کہ بندہ فرائض کو ادا کرے، جو بھی فرض نمازیں ہیں، جو فرض روزے ہیں ان کو. لیکن اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں میرا بندہ نوافل کے ذریعے میرا تقرب حاصل کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ میں اس سے محبت کر لیتا ہوں. سبحان اللہ. اگر ہم کثرت سے نوافل عبادت کریں، نفل عبادات کرتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ آلریڈی محبت کرتا ہے ہم سے اگر ہم فرض کی ادائیگی اچھی طرح کر رہے ہیں، فرض عبادات پوری کرتے ہیں. لیکن جب ہم ساتھ میں نفل عبادات کی کثرت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کرنے لگتا ہے. پھر جب میں اس سے محبت کر لیتا ہوں، یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جب ہم سے محبت کرتے ہیں تو میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس کے ذریعے وہ سنتا ہے، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس کے ذریعے وہ دیکھتا ہے، اور میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس کے ذریعے وہ پکڑتا ہے، اور میں اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس کے ذریعے وہ چلتا ہے. یعنی اس کے ان تمام اعضاء کو اپنی اطاعت میں لگا دیتا ہوں. کیا مطلب ہوا کہ دیکھیے ہمارے تمام اعضاء جو ہیں وہ اللہ کے فرما بردار ہو جاتے ہیں، پھر وہ اللہ کی نافرمانی کے کام سے ہمیں روک دیتے ہیں.
ہم اگر کوئی چیز ایسی دیکھنا چاہتے ہیں جس کو اللہ نہیں پسند کرتا تو ہماری آنکھ ہمیں اجازت نہیں دیتی، ہمارے ہاتھ ہمیں اجازت نہیں دیتے کہ ہم اللہ کی نافرمانی کے کام کریں. ہمارے جسم کا ایک ایک جوڑ، ہمارے ایک ایک عضو جو ہے وہ ہمیں روکتا ہے کہ ہم اللہ کی اطاعت نافرمانی کے کام سے بچ جائے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میری آواز صحیح آ رہی ہے نا آپ لوگوں کو؟ الحمدللہ. تو اور اگر وہ مجھ سے سوال کرتا ہے، پھر ایسا بندہ جس سے اللہ تعالی محبت کرنے لگتا ہے، تو جب وہ بندہ اللہ سے سوال کرتا ہے تو میں اسے ضرور بضرور عطا کرتا ہوں. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے بندے کی کسی دعا کو رد نہیں کرتا. ٹھیک ہے، میں ضرور بضرور عطا کرتا ہوں. اور اگر وہ میری پناہ طلب کرتا ہے تو میں یقیناً اسے پناہ دیتا ہوں. دیکھیں، انسان کو ویسے بھی اللہ کی پناہ ہمیشہ طلب کرنی چاہیے کہ دوسروں کے شر سے بھی بچے اور اپنے نفس کے شر سے بچے، شیطان کے شر سے بچے. تو اللہ تعالیٰ کی پناہ کے بغیر تو ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے، ہم برے کاموں سے نہیں بچ سکتے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اگر ہم نے عبادات، نفلی عبادات میں کثرت کی تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر وہ اطاعت کا جذبہ ڈال دیں گے کہ ہم اللہ کی نافرمانی کے کاموں سے ہی دور بھاگیں گے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا بنا دے کہ واقعی دیکھیں ہمارے نفس بڑے کمزور ہیں، ہمارا دل کھینچتا ہے ان باتوں کی طرف جو ہمارا وقت ضائع کرتی ہیں اور جس سے ہمیں کوئی آخرت کا فائدہ نہیں ہوتا. ان چیزوں میں ہمارا دل بہت لگتا ہے. لیکن جو چیزیں ہمیں اللہ کی محبت کا ذریعہ ہے ہمارے لیے، اس کے لیے ہمیں بہت اسٹرگل کرنی پڑتی ہے. لیکن اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے محبت کرنے لگے گا تو ہمیں وہ اسٹرگل بھی نہیں کرنی پڑے گی اور ہم آسانی سے نیکیاں کریں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا بنا دے، ایسی توفیق عطا کر دے کہ ہمارے لیے آسان ہو جائے نیکی کرنا، اللہ کی رضا، اللہ کو خوش کرنے والے کام کرنا. یہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسان بنا دے. آمین. پھر